خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خدا کا شکر تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے مالک یسوع ناصری کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں نجات بخشی ہے، ہمارے لیے صلیب پر جان دی، اپنے آپ کو قربان کیا، اپنا لہو بہایا۔ ہم بک آف جینیسس یعنی پیدائش برشید اتپتی کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے چیپٹر 6 میں ہیں ہم۔ آج ہم چھٹے چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ ہم نے 5 ابواب کو 5 چیپٹرز کو پڑھ لیا ہے اور خوبصورت خداوند کے کلام کی باتیں ہم نے اس میں سے سیکھی ہیں۔ آج ہم چھٹے باب میں دیکھیں گے اور ایک جو بہت مشہور آیت ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ اس آیت کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں۔ آج ہم ان تمام نظریات کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کو بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ اب یہ جو 2 آیات ہیں یہ اس ایکشن کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو وہاں پر ہوا، اور بعد میں ہم جب فردر چیپٹر میں پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایکشن ہے یہ ڈس اپروو کیا خداوند نے۔ اور کیونکہ 4 آیت میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، یعنی نیفلیم یعنی گرائے ہوئے فرشتے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد پیدا ہوئی۔ اور یہ جو جائنٹس ہیں جن کے بارے میں ذکر ہے، لفظ نفیل ہے اس کے لیے۔ نفیل جو ہے عبرانی زبان میں گرائے ہوئے کو کہتے ہیں۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کام بہت بڑھ گیا، آبادی والا، لوگ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اور انٹریکشن جو ہے فزیکل ود اسپریچول وہ کافی اوپن ہے۔ ملٹیپلائی کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے ربب، اور یا رباب بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں رے، بے اور بے ہے۔ بے جو ہے وہ بیت کو ظاہر کرتا ہے، 2 دفعہ بے جو ہے وہ بیت کو جو لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ گھر گھر میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گھر گھر لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے، تو رے جو ہے وہ ریش کو ظاہر کرتا ہے، ہیڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ سو دا لفظی جو اس کا جو لفظی مطلب ہے، دا ورلڈلی میننگ وہ یہ ہے کہ گھر گھر میں ہیڈ کاؤنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ یہ جو نظریہ ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہے، اس میں ایک ماننے والے یہ ہیں یا ایک فرقہ یا ایک حصہ لوگ جو کلام کو پڑھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گرائے ہوئے فرشتے اور انسانوں کے بیچ میں جو ملاپ ہوا اور ایسی شادی ہوئی جو کہ خداوند کی طرف سے اپروو نہیں تھی، اور 2 مختلف بدن جو تھے غیر اجسام جو تھے ان کے ملاپ سے جائنٹس پیدا ہوئے، ان کے ملاپ سے ایسے بچے پیدا ہوئے جو جائنٹس تھے، وہ جبار تھے اور بہت بڑے بڑے تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ سائز میں بھی بڑے تھے۔ اور چونکہ یہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکسپیریمنٹ تھا، اور اس کو بہت سارے لوگ اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ سائنٹیفکلی شاید جو یہ ماڈیفیکیشن وہاں پر ہوئی ایکس مین جیسے ہوتے ہیں، اور یہ بھی لوگ بلیو کرتے ہیں کہ ایلینز نے یہ کیا۔ تو ایلینز اور فالن اینجلز کو آپ سینونیمسلی لے سکتے ہیں ایک دوسرے کے، یعنی کہ جن کو لوگ ایلین کہتے ہیں بائبل ان کو فالن اینجل بھی کہتی ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو خدا کے بیٹے ہیں بیسیکلی یہ سیت کی اولاد ہے، یعنی سیت جو ہے آدم کا بیٹا سیت، اور آدم کی بیٹیاں جو ہیں، آدمی کی بیٹیاں، یہ قائن کی بیٹیاں ہیں، اور کیونکہ ان کے اوپر لعنت آ گئی تھی تو اس لیے قائن کی جو بیٹیاں تھیں ان میں سے جب شادیاں کیں تو خداوند کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور وہاں پر جو ہے وہ ان سے جبار پیدا ہوئے۔ یہ جو دوسرا نظریہ ہے قائن اور سیت کی بیٹیوں والا، بیٹوں اور بیٹیوں والا، یہ بائبل سے اس کی کوئی خاص سپورٹ نہیں ملتی۔ لوگ جو ہے اس کو بالکل مانتے ہیں، بہت سارے لوگ مانتے ہیں، دے ڈونٹ بلیو ان کے فالن اینجلز آئے تھے، اسپیشلی دوز پیپل جو کہ یہ بلیو نہیں کرتے کہ یہ ڈیمنز اور اینجلز اور گرائے ہوئے فرشتے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ریلی ہو رہا ہے۔ لیکن ہم بائبل میں بڑا کلیئرلی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ فرشتے گرائے گئے تھے،
اور 1/3 فرشتے گرائے گئے تھے، جیسا کہ بک آف ریولیشن میں اس کا ذکر ہے کہ میکائیل کی اور اژدہا کی جب لڑائی ہوئی تو اس کو زمین پر گرا دیا اور اس کے ساتھ اس کے لشکر کو، اور 1/3 ستاروں کو اس نے اپنی دم کے ساتھ کھینچ لیا، جن کے فالوور تھے وہ۔ پھر بائبل میں اس کا فردر ایویڈنس ملتا ہے، میں بھی یہی بلیو کرتا ہوں کہ یہ گرائے ہوئے فرشتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ہنوک کی کتاب جو ہے اس کو بغور مطالعہ کرنا پڑے گا، کاش کہ وہ کتاب بائبل کی کینن کا حصہ ہوتی، تو وہاں پر تو ایون فرشتوں کے نام تک بتائے گئے ہیں جو کہ فالن اینجلز تھے۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس یہ 66 کتابیں ہیں بائبل کی، انہی کے دوران میں ہم نے دیکھنا ہے، انہی میں سے ہم نے وہ ریفرنس ڈھونڈنے ہیں جو کہ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ فرشتے جو تھے، یہ خدا کے بیٹے جو ہیں، یہ فرشتوں کے لیے الفاظ یوز ہیں۔ عبرانی زبان میں سنز آف گاڈ کے لیے ہے بن الوہیم یا بن الوہیم، تو یہ الفاظ فرشتوں کے لیے ایوب کی کتاب میں بھی یوز ہوئے۔ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایوب کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت، لکھا ہے کہ اور ایک دن خدا کے بیٹے بھی آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ خداوند نے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ میں زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا آیا ہوں۔ تو جب دوسرے باب کی پہلی آیت میں بھی پھر آیا، لیکن پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اینجلز کی بات ہو رہی ہے، اور ایک فالن اینجل یعنی سیٹن ہمسیلف واز پریزنٹنگ دیر، اور وہ اس نے آ کر الزام لگایا، جیسا کہ اس کا کام ہے کہ الزام لگاتا ہے۔ تو شیطان کے لیے شیطان کا لفظ یوز ہے، لیکن فرشتوں کے لیے جو لفظ یوز ہے وہ خدا کے بیٹے یوز ہوا ہے وہاں پر۔ پھر ہم ایوب ہی کی کتاب میں جب جاتے ہیں اور 38ویں باب کی 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ اگین یہ ہیونلیز کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا کے بیٹوں کا ذکر ہے اور اینجلز کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے غلط تعلیمات والے جیسے یہوہ وٹنس یا دوسرے لوگ ایسی آیتوں کو یوز کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اینجلز کو خدا کے بیٹے کہا گیا تو پھر خداوند یسوع مسیح بھی شاید اینجل ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ اونلی بیگاٹن سن ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو جو بیٹا کہا گیا وہ فرق سینس میں کہا گیا، اینجلز کو خدا کے بیٹے کہا گیا وہ فرق سینس میں کہا گیا۔ اسی طرح کریشن کے باقی حصہ میں ہم دیکھیں تو ہیومن بینگز کو بھی خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو استثناء کی کتاب یعنی ڈیٹرانومی و وستسار، اس کے ہم 12ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔ اسرائیل میرا پلوٹا ہے، ایکسوڈس میں لکھا ہے۔ تو ہم انسانوں کو بھی خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جتنوں نے خداوند کو قبول کیا اس نے ان کو اپنے فرزند بننے کا، اپنے بیٹے بننے کا حق بخشا۔ شاید اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز کرتے ہیں کہ سیت کی اولاد کو شاید خدا کے بیٹے کہا گیا تھا کیونکہ دیور ان دا فیور آف گاڈ، خدا کی فیور میں تھے، یعنی خداوند کے فیور والے ہاتھ کے نیچے تھے، خداوند کے پلان کا حصہ تھے۔ اور آدمی کی بیٹیاں قائن کے بچوں کو اس لیے کہا گیا کہ شاید وہ خداوند کی فیور سے باہر نکل چکے تھے، لیکن اور چونکہ انسان کو بھی خدا کے بیٹے کہا گیا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر خدا کے بیٹے انسانی سینس میں بات نہیں ہو رہی، یہاں پر ایکسٹراڈنری ہیپننگ ہوئی ہے اور خدا کے بیٹے فرشتوں کی سینس میں کہا گیا۔ لیکن ہمیں اس سے اور زیادہ فردر ثبوت چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایوب کی کتاب میں خدا کے بیٹے اگر فرشتوں کو کہا گیا ہے، تو جیسے میں نے بتایا ہے کہ یوحنا کی انجیل یا ڈیٹرانومی میں بھی تو انسانوں کو بھی تو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ سو کوڈ اٹ بی کہ وہ انسان ہی ہوں، فرشتے نہ ہوں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں؟ تو ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ فردر دیکھنا ہوگا۔ یہودا کا عام خط ہم دیکھتے ہیں، یہودا کا خط لکھا ہے کہ اس کے ایک ہی چیپٹر ہے اور اس کی 6 آیت ہے، لکھا ہے کہ جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح، کن کی طرح؟
ان فرشتوں کی طرح. obviously چھٹی آیت فرشتوں کے بارے میں بتاتی ہے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں, لکھا ہے کہ جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا, یعنی کہ جو گرا دیے گئے تھے اور جو آسمانی مقاموں میں رہتے تھے اور اس کو قائم نہ رکھا, بلکہ اپنے خاص مقام یعنی آسمان کو چھوڑ دیا, ان کو خدا نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے. اور پھر آگے سٹوری کیا بتا رہا ہے کہ اسی طرح کی سٹوری کو ریلیٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ جس طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے, یعنی کہ ان فرشتوں کی طرح, ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے, ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں. تو غیر جسم کی طرف راغب ہونا, سدوم اور عمورہ کا قصور کیا تھا کہ وہ غیر جسم کی طرف راغب ہوئے تھے. کیسے کہ آدمی نے آدمی کے ساتھ بدفعلی کی اور حرام کاری کی, اور ہم جنس پرستی وہاں پر ہوئی, عورت نے عورت کے ساتھ یہ غلط کاری کی. تو جو کہ خداوند نے مقرر کیا ہے ایک رشتہ یا ازدواج, اس کو ہٹا کر انہوں نے غلط کام وہاں پر کیے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اینجلز آئے تھے وہاں پر, لوط کی سٹوری میں ہم پڑھتے ہیں بک آف جینیسس میں, تو وہاں پر لکھا ہے کہ سدوم کے اور عمورہ کے لوگوں نے وہاں پر لوط کو انسسٹ کیا, لوط کو پریس کیا, لوط کے اوپر جو ہے وہ زور دیا کہ ان کو بھیج ان اینجلز کو, تاکہ ہم ان کے ساتھ صحبت کر سکیں, ان کے ساتھ بدفعلی کر سکیں, کیونکہ they were very beautiful, اینجلز جو تھے خوبصورت تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ کی حالت کو کن کے ساتھ خداوند کا بندہ یہودا یہاں پر جو ہے وہ کمپیئر کر رہا ہے, ان فالن اینجلز کے ساتھ جنہوں نے غیر جسم کی طرف راغب ہوئے اور حرام کاری کی. سو obviously حرام کاری جو ہے وہ اس کے لیے جنسی فعل جو ہے وہ ہونا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ بغیر جنسی فعل کے حرام کاری کیسے ہوگی. اور غیر جسم کس کو کہا گیا ہے, جیسا کرنتھیوں کے خط 15ویں باب میں لکھا ہے, میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں, پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 39ویں آیت 39 ورس. سب گوشت یکساں نہیں, بلکہ آدمیوں کا گوشت اور ہے, چوپایوں کا گوشت اور پرندوں کا گوشت اور مچھلیوں کا گوشت, اور آسمانی بھی جسم ہے زمینی بھی جسم ہے, آسمانیوں کا جلال اور ہے زمینیوں کا جلال اور ہے. یعنی کہ جسم میں فرق ہے. اب فرض کرو کوئی انسان, جیسا کہ کلام مقدس میں منع کیا گیا ہے, کسی چوپائے کے ساتھ حرام کاری کرے یا کسی جانور کے ساتھ اس کام میں پڑ جائے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ غیر جسم کی طرف راغب ہو رہا ہے. اسی طرح ان اینجلز نے جو کہ اپنا جسم رکھتے تھے, جو کہ ڈیفرنٹ ترکیب سے بنا ہے, انسان کا جسم اس دنیا کی مٹی سے بنا ہے, لیکن اینجلز جو ہیں وہ فرق طریقے سے تیار کیے گئے. ان کی تیاری میں آگ کی جو ہے وہ آمیزش اور آسمانی مٹی کی بات ہوئی. تو وہ غیر جسم کی طرف کیسے راغب ہوئے, کیونکہ جب خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا اور ان کے پاس گئے اور ان سے شادیاں کر لیں. انسانی جسم, انسانی عورت ان کے لیے غیر جسم تھا, اور اس کے نتیجہ میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ جبار اور نیفلیم اور بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے. اور شاید یہی ریزن ہے کہ جب ریپٹیلینز کے ساتھ انہوں نے سیم غیر جسم والا کام کیا, یعنی کہ نہ صرف انہوں نے انسانوں کے ساتھ یہ کام کیا, بلکہ ہنوک کی کتاب یہ بتاتی کہ انہوں نے جانوروں تک کے ساتھ حرام کاری کی. اب چونکہ وہ ان کی جسم کی ترکیب فرق تھی, اب انسان اگر کسی جانور کے ساتھ کرے تو ضروری نہیں کہ اس سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے, لیکن ہو بھی سکتا ہے, آئی ڈونٹ نو, کہ خدا معاف کرے, کسی کو یہ ایسا تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان اینجلز نے یہ کام کیا, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بڑے بڑے ڈائناسور اور یہ بڑے بڑے جانور آپ کی جن کی ہڈیاں آپ کو ملتی ہیں, تو وہ بھی شاید اسی کا نتیجہ ہے. اگر آپ کو گوگل پہ جائیں یا پھر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, یوٹیوب پہ جائیں, تو آپ جائنٹس کی جو ہڈیاں ہیں ان کے بارے میں آپ انکوائر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت بڑے بڑے جائنٹس تھے, ان کی ہڈیاں آج بھی موجود ہیں. جاتی جولیت وغیرہ یہ سب جو تھے نیفلیم تھے, یہ انہی کی نسل میں سے تھے. ہاں, یہ سوال پھر ہم نیکسٹ آڈیو میں اس کا میں جواب دوں گا کہ پھر طوفان کے بعد کیسے دوبارہ جو ہے وہ وہاں پر نیفلیم آ گئے, وہاں پر دوبارہ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے جائنٹس کیسے پیدا ہو گئے, جبکہ طوفان میں تو سب کو ختم کر دیا گیا تھا. لیکن اس آیت کا جو مطلب ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا, اور ہم نے ریفرنسز بھی دیکھے ہیں, یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سیت اور قائن کے بچوں کی شادیاں نہیں,
یہ فرشتوں اور انسانوں کے بیچ میں، گرائے ہوئے فرشتوں اور انسانوں کے بیچ میں شادیاں ہوئیں، اور پوری دنیا کے ہر گھرانے کو انہوں نے کرپٹ کر دیا سوائے ایک گھرانے کو جو کہ خداوند یسوع مسیح کی نسل کا گھرانہ تھا، یعنی نوح کا گھرانہ۔ اسی پوائنٹ پر میں روکوں گا کیونکہ اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن کل کے آڈیو میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔